ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں ہر آنے والا بیان سب سے پہلے سننے کے لیے۔ بیان آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں، شکریہ۔ اور اس کے اندر ہر نکاتی ایک لاہے عمل ہے کہ انسان کو ہر دور میں یہی کربلا انقلاب کے لیے مہمیز عطا کرتی ہے۔ ہندوستان میں آزادی کی جنگ کی جو ابتدا ہوئی ہے، اگر آپ ان ناموں کو پڑھیں گے تو شروعات کرنے والے لوگ بھی وہی آپ کو نظر آئیں گے جن کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی میں روح پھونکی ان کا تعلق بھی آپ کو کربلا سے ملے گا۔ ایک طویل داستان ہے، میرا وہ عنوان نہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت جو اٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ پورے دین کے گرتے ہوئے ڈھانچے کو 61 ہجری کے اندر جو ڈھانچہ دین کا گر رہا تھا اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی ہے، اور ایک ہی شخصیت اس پورے ڈھانچے کو اپنے کندھوں کا سہارا دے کر خون سے سینچ کر اس طریقے سے محفوظ کر دیتی ہے کہ اب قیامت تک اگر کوئی بندہ دین کی حفاظت نہ بھی کرے تو بھی اللہ کا دین گارنٹیڈ محفوظ ہے، اور اب اللہ کا دین کبھی تنہا نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر اللہ کے دین کا محافظ بن کر کوئی شخص کھڑا نہ بھی ہو تو کربلا کے وہ تار، کربلا کی وہ نکات، کربلا کا وہ دیا ہوا پیغام ہر مسلمان کے اندر اس طریقے سے جڑ پکڑ چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان ضرور بالضرور جو ہے امام عالی مقام کے عزم بالجزم کا جو ہے وہ پرتو بن کر کے وہ اللہ کے دین کے پرچم کو تھامتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یہ بات خاص طور پر اہل علم کے نزدیک ہونا چاہیے اور اہل عقل دانش کی توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ ایک شخصیت ہے جسے حسین کہتے ہیں، اس نے دین کے گرتے ہوئے ڈھانچے کو، اس لیے کہ ایک طرف پوری حکومت ہے، ایک طرف پوری حکومت ہے، کئی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت ہے، لاکھوں لوگ اس حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت اللہ کے دین کو مٹانا چاہتی ہے، اور ایک ہی بندہ اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے دین کو بچا لے جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، حکومت کے مقابلے میں اگر حکومت دین بچانے آئے، افراد کے مقابلے میں اگر افراد دین بچانے آئے، لاکھوں کے مقابلے میں اگر لاکھوں دین بچانے کے لیے آئے، چلے لاکھوں کے مقابلے میں ہزاروں ہی آ جائیں، تب بھی انسان سوچتا ہے کہ چلے کچھ نہ کچھ مقابلے کا معاملہ ہے، لیکن ایک طرف 22,000 کا لشکر یہ تو میدان میں تھا، اس کے بعد لاکھوں کی وہ تعداد ہے جو ان کے پیچھے نہ نظر آنے والی ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے پورے عزم کے ساتھ اور اللہ کے دین کو وہ بچا لے جاتا ہے۔ آخر آپ امام حسین کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اس سے پہلے کہ امام علی مقام کی شخصیت کو ہم سمجھیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان بنتا ہے، جب بھی کوئی انسان سنورتا ہے، جب بھی کوئی انسان ترتیب پاتا ہے تو اس میں 3 چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہے۔ جس ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے وہ ماحول بہت زیادہ اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ جس سے خون کا رشتہ رکھتا ہے وہ خون کا رشتہ بڑا اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے، اور اس کا دودھ کا رشتہ جس سے ہوتا ہے وہ رشتہ دودھ بھی بڑی اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ 3 بنیادی چیزیں نہیں ہیں، اگر کوئی بندہ ملمہ کاری کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کی وجہ سے بدلتا ہے تو اس کے اندر بنیادی طور پر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتائی جائے، بہت جلدی عنوان پر پہنچتے ہیں، اگر آپ کسی بکری کو شیر کی کھال پہنا دیں کہ وہ بکری شیر کی کھال پہن لے، لیکن بکری شیر کی کھال پہن کر دور سے آپ کو شیر تو نظر آئے گی، مگر جب وہ بولے گی
تو اس کی حقیقت جو ہے وہ بالکل بے نقاب ہو جائے گی، کیونکہ وہ شیر کی کھال پہن کر اپنی کھال کو چھپا تو سکتی ہے بکری، لیکن وہ شیر کی ڈھال لائے کہاں سے، وہ شیر کی آواز لائے کہاں سے، وہ شیر کی جرأت اور شجاعت لائے کہاں سے؟ کیونکہ وہ تو فطری طور پر ہے، وہ تو نسبی طور پر ہے، وہ تو خونی طور پر ہے، وہ تو دودھ کا اثر ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر چمڑے پہن کر کے کوئی بدل نہیں سکتا، لوگ دھوکہ تو کھا سکتے ہیں بلا تمثیل۔ یہ شیر، یہ خون، یہ ماحول، یہ تین چیزیں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی اگر انسان با اخلاق ہو جائے، با اخلاق ہو جائے، با کردار ہو جائے، علم حاصل کر لے، تقدس حاصل کر لے، تقوی حاصل کر لے، کہیں نہ کہیں اس کا پیر پھسلتا ہے، کہیں جرأت میں پیر پھسلے گا، کہیں گفتگو میں پیر پھسلے گا، کہیں نہ کہیں اس کا پیر ضرور پھسلے گا، کردار پر، گفتار پر، انداز زندگی پر کہیں نہ کہیں اس میں کمی ضرور واقع ہوگی۔ لیکن آج جس امام علی مقام نے میدان کربلا سجایا ہے اور پورے دین کو قیامت تک محفوظ کیا ہے، اللہ اکبر، اس کا اثر یہ رہا کہ دنیا میں جب بھی کوئی یزیدی فتنہ اٹھا، کسی کی اولاد میں سے کوئی کھڑا ہوا یا نہ کھڑا ہوا، لیکن کربلا والے کی اولاد نے ہر دور میں اسلام کا پرچم اٹھایا، کیونکہ وہ خون سے خون میں منتقل ہوا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب کی خدمات سراخوں پر ہے۔ ہند میں کفر سر چڑھ کے بول رہا تھا، کربلا والے کا بیٹا آیا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ بغداد میں دین جو ہے وہ مٹ رہا تھا بلکہ مر رہا تھا، وہاں کربلا والے کا بیٹا آیا اور محی الدین بن کر کے دین کو نئی زندگی عطا کر دی۔ اسی طرح کلیر میں اللہ اکبر، زمین پر جس نے اللہ اللہ اہل جنت کی بارات اتارتی ہے، وہ حضرت صابر علاء الدین، وہ بھی کلیری، امام علی مقام کی نسل۔ اسی طریقے سے شاہ برکت اللہ مہروی، اللہ اکبر، جہاں آ کر کے لوگوں کے مقام اور مرتبے بلند ہوتے ہیں، جہاں آ کر کے علماء اللہ اکبر مجددیت کے مقام پر پہنچتے ہیں، جہاں آ کر کے تقوی معراج پر پہنچتا ہے، آخر وہ بھی تو نسل حسین سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے نظام الدین محبوب الہی دیکھیں، اسی طریقے سے مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی دیکھیں، اسی طریقے سے سید احمد کبیر رفاعی دیکھیں، حتیٰ کہ آخری میں اللہ کے دین کا محافظ بن کر جو امام مہدی تشریف لائیں گے، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ نسل حسین سے ہوگا۔ یہ جرأت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس میں بنیاد تین چیزیں ہیں، اس جرأت کے پیچھے بنیاد تین چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں امام علی مقام پر کچھ گفتگو کروں، اس بنیاد کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ نظم اللعالی کے اندر، یہ کتاب ہے حضرت سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی، اور اس کا نام جو نظم اللعالی ہے، یہ لؤلؤ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس آیت سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے، نظم اللعالی۔ سید محمد بلگرامی نے بھی لعالی نام سے لکھا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی گھرانے کے چشم چراغ، انہوں نے، جن کا مزار مصر میں ہے، انہوں نے بھی لعالی کے نام سے کتاب لکھی۔ غرض کے لولو، اس نسبت سے کئی کتابیں لعالی کے حوالے سے لکھی گئی۔ اس میں یہ واقعہ درج ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جرأت آتی کہاں سے ہے، جرأت آتی کہاں سے ہے، ہمت آتی کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں انسان باہر سے سیکھتا ہے اور کچھ چیزیں انسان کے اندر سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر جن کا تعلق بادشاہوں کی اولاد سے ہوگا، اس میں کہیں نہ کہیں شاہی خاندان کا اثر مٹتے مٹتے بھی رہے گا۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے رسی جلی بل نہ جلا، ایسے میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اسلام میں نسب پہ فخر جائز نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مومنوں کا جو امام ہوگا الائمۃ من القریش،
کہ جو امام ہوگا امیر المومنین ہوگا وہ قریش سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی ہلکے پھلکے کو لا کر بٹھائیں گے تو کئی 2 پیسے کے بدلے میں سودا نہ کر لے. اس طریقے سے آثار ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. نہ صف فقر حرام ہے، نہ صف فقر جائز نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر اس کے کچھ اثرات بھی اسلام کے اندر ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر گزرے لوگوں کو جو ہے وہ امارت کے مقام پر فائز نہیں فرماتے تھے. آپ اس کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب تک اسلام کا پرچہ اماموں کی آل کے ہاتھوں میں رہا، ائمہ کی اولادوں کے ہاتھوں میں رہا، اس وقت نظام کچھ اور تھا، اور بعد میں جو نظام بدلا آپ اس کی تاریخ بھی پڑھ لیں، اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن نظم الوادی سے جو بات آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام کے انقلاب کی وجہ کیا ہے، امام کی جرأت کی وجہ کیا ہے. 22,000 کا لشکر 22 آدمی کو دیکھ کر کے ایک انسان کے قدم اکھڑنے لگتے ہیں، سانسیں چڑھنے لگتی ہے، انداز بدلتا ہے، انسان کی بولی بدلتی ہے. لیکن قربان جائیں، اللہ اکبر، امام علی مقام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، معرفت حسین حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. جب حضرت سیدنا امام زین العابدین کو آہو بکا کرتے روتے ان کے چھوٹے شہزادے حضرت امام زید نے سنا کہ بار بار روتے ہیں بابا، بار بار روتے ہیں بابا، بار بار روتے، ہر بار روتے. امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار امام الائمہ اللہ اکبر زین العباد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صرف روتے 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 روتے. ٹھنڈا پانی زندگی میں نہ پیا. ایک مکان تعمیر کر رکھا تھا جس کا نام بیت الحزن رکھا تھا، غم کا گھر رکھا تھا. وہاں عبادت کرتے، گریا وزاری کرتے. عجیب زندگی کا انداز تھا. ایک دن امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بڑے شہزادے ہیں، چھوٹے شہزادے نے کہا بھیا بابا ہمیشہ روتے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. تو اس وقت امام زید سے امام محمد باقر نے کہا یہی سوال میں نے بھی کیا تھا زین العابدین پاک سے. تو انہوں نے کہا تھا بیٹا یعقوب تو ایک یوسف ہوتا ہے اور یعقوب کو پتا ہے کہ بیٹا زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے. جب یعقوب جو ہے بیٹے کو زندہ محسوس کرتے ہیں تو کچھ صبر ہو جاتا ہے، اور جب سوچتے ہیں کہ فوت ہو گیا، اتنا عرصہ بیت گیا، تو رونے لگتے ہیں. شک کے اندر، شک میں روتے روتے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. یعقوب نے ایک یوسف کھویا تو روتے روتے آنکھیں سفید کر گئے. میں نے ایک نہیں، میں تو اپنے خاندان کے 19 لوگوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے میں نے ذبح ہوتے دیکھا، گھوڑے دوڑتے دیکھے، نیزوں پہ سر اٹھتے دیکھے، جسم سے کپڑے اترتے دیکھے، بیبیوں کے دوپٹے چھلتے دیکھے. اب میں نہ رہوں تو کون میرے بیٹو؟ اگر مجھ پر جو افتاد پڑی کسی پہاڑ پہ پڑتی تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوتا. اب میں کیوں نہ روؤں؟ امام محمد باقر نے وہ داستان اپنے چھوٹے بھائی امام زید کو سنائی. سیدنا زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان ظالموں سے بدلہ لینا ہے. تو حضرت زید کو امام محمد باقر نے کہا زید بدلہ لینے جائے گا، اگر تو نبی کی اولاد بن کر سید بن کر گیا تو تجھ پر افتاد بہت پڑے گی، تجھے ستایا بہت جائے گا، تجھے تکلیف بڑی پہنچائی جائے گی. اگر تو اہل بیت کو یعنی اپنے آپ کو اہل بیت بتا کر، سید بتا کر، آل رسول بتا کر مقابلہ کرے گا تو تجھ پر وہ بہت نظر رکھیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. تو نے اپنے آپ کا نسب ظاہر نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرنا کہ میں ایک تاجر ہوں اور آیا ہوں کسی کام سے، لیکن بدلہ ان سے لینا. میرے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ بدلہ ان سے لینا. امام زید کو اپنے بڑے بھائی کی بات سمجھ میں آ گئی. امام زید نکلے تاجروں کے بھیس میں. اب ان کے ساتھ فوج تھی، وہ بھی تاجروں کے بھیس میں. جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے. امام زید چاہتے تھے کہ ایک گندے امام کے پیچھے آخر ہاتھ باندھ لیں. توجہ کرنا، ایک گندے امام کے پیچھے
ہاتھ باندھ لے، حالات ہے، مصلحت ہے، معاملات ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، اپنے مشن کو پورا کرنا ہے، چلو مکر کر لیں، مکاری کر لیں، ہاتھ باندھ لیں، تقیہ کر لیں، اس طریقے سے ذہن میں کوئی بات وسوسہ آیا ہوگا، لیکن جب چاہا کہ گندے کے پیچھے کھڑے ہوں اور ہاتھ باندھ لیں تو خون علی نے جوش مارا، دودھ بطول اور شیر بطول نے کجوکے دیے کہ دوسرے لوگ تقیہ کر سکتے ہیں، علی کا خون کیسے تقیہ کرے گا جب علی نے نہیں کیا؟ شیر بطول کیسے تقیہ کرے گا جب فاطمہ نے تقیہ نہ کیا؟ اللہ اکبر! مذہب تقیہ بازوں کا نہیں ہوتا، مذہب تو قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ اکبر! ہاتھ باندھنا چاہتے تھے مشن پورا کرنے کے لیے، ہاتھ نہ بندھے، بھی آگے امام کھڑا ہونے جا رہا تھا، اس کا بازو پکڑ کر کے، اور امام کون تھا؟ جامع مسجد کا وقت کا بادشاہ تھا، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو پیچھے کیا، خود آگے بڑھے، جمعہ کی نماز پڑھائی، نماز کے لیے سب رک گئے، سب خاموش ہو گئے، نماز ہو گئی، جیسی نماز ہوئی ہنگامہ، بادشاہ وقت کو، بلکہ میں بادشاہ کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے کہا خلیفہ وقت کو کس نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا؟ اور ان کے ماننے والوں نے دیکھا کہ انہوں نے کر کیا دیا، یہ تو مشن پورا کرنے نکلے تھے تاجروں کے بھیس میں، لیکن اپنے آپ کو چھپا نہ سکے۔ یارو، جیسے بکری کی آواز نکلنے پہ بکری کی اصلیت چھپ نہیں سکتی، ویسے اگر شیر کو کسی اور کی کھال پہنا دے تو اس کی آواز نکلنے پر اس کی بھی حقیقت اور اصلیت چھپ نہیں سکتی۔ تو جس وقت جو ہے انہوں نے کہا بھیس میں تو تاجروں کے نکلے تھے، بدلہ لینے، باپ دادا کا بدلہ لینے، مشن پورا کرنے، یہ کیا کر دیا زید نے؟ جلدی سے ماننے والوں نے وہاں سے بگایا، نکلو چلو جلدی جاؤ، اور شور کیا۔ تاجر تھا جس نے یہ سب ہنگامہ کیا۔ بادشاہ وقت منبر پہ بیٹھا، اللہ کے گھر میں کہا اللہ کی عزت کی قسم، جس نے مجھے بازو پکڑ کے پیچھے کیا وہ تاجر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جرأت تاجروں میں نہیں ہوتی، اس کی تحقیق کرو، وہ علی کے گھر کا بچہ ہوگا، اس لیے کہ اتنی جرأت اگر کسی میں ہے یا تو علی کے خون میں ہے یا تو فاطمہ کے دودھ میں۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر تحقیق کی تو کہا وہ تو زید تھے، اور پھر جو کیا زید کے ساتھ شہید کیا، لاش لٹکائی، جو کچھ ہوا وہ آگے کا قصہ ہے، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں دشمن کو بھی خون علی پر اتنا اعتبار ہے، دشمن کو بھی خون علی کی پیوریٹی پر، اس کی اصلیت پر اتنا یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا خون نبی کے خون سے الگ نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے، تو یہ خون وہی ہے، ایک ہی خون ہے۔ اور پھر شیر بطول یعنی دودھ بطول وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت سے الگ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دھارے بھی وہاں سے ملتے ہیں۔ اب سمجھے کہ یہ شیر یعنی دودھ اور خون اور ماحول کیا اثر پیدا کرتا ہے، تو اب سنو، جس کی اولاد کی جرأت کا یہ عالم ہو، اس حسین ابن علی کی جرأت کا عالم کیا ہوگا، ان کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اس میں جو چیز ہے قرآن کہتا ہے اور قرآن مقدس کی ایک آیت کی کئی تفسیریں 70 ہزار آپ سن چکے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ فرماتا ہے دو دریا ہے جو آپس میں ملتے نہیں اور ایک دوسرے پہ سبقت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے درمیان ہم نے برزخ ایک پردہ حائل کر دیا
دیا ہے اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر کہا یہ دو دریاؤں کے قریب ہونے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں سرخ اور لال موتی کے طور پر نتیجہ نکلتا ہے. اس کی تفسیر میں کہا گیا یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی جلالین نصاب میں شامل ہے، اللہ اکبر، اور بھی امام جلال الدین سیوطی جنہیں خاتم الحفاظ کہا جاتا ہے، سینکڑوں کتابوں کا مصنف، اللہ اکبر، جس کی تبور علمی کا عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ایک رات میں کبھی کبھی آپ نے 70 مرتبہ فرمایا ہے. وہ امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ جو محدث بھی ہے، جو محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، بیک وقت میں اس ذات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبے رکھے. وہ اپنی شور آفاق کتاب تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد ایک دریا علی مرتضیٰ ہے، اس کو آپ دریائے ولا اور ولایت کہہ لیں، اور دوسرا دریا سیدہ فاطمہ ہے جسے آپ دریائے طہارت اور کہہ لیں، دریائے پاکیزگی کہہ لیں، اور اس میں جو برزخ اور پردہ بیچ میں حائل ہے اس میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ کہہ لیں، اور اس سے جو نتیجے کے طور پہ لولو اور مرجان نکلتے ہیں اس سے سرخ سے مراد حسین اعظم لے لیں، اور اس سے ہرے سے مراد حسن مجتبی کی ذات لے لیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آئیے حسین پاک کی جرأت، ان کی شجاعت، ان کا اخلاق، ان کا کردار. اللہ کے یہاں یہ جو انتخاب ہوتے ہیں انقلابی لوگوں کے، اللہ کے یہاں ایسے چلتے پھرتے فیصلے نہیں ہوتے. خدا کا فیصلہ ازلی فیصلہ ہے، اس کا انتخاب ازلی انتخاب ہے. تو جب یہ ہوا کہ یہ فتنہ ہوگا، مثال کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے فرعون کو بھیجیں گے، تو فیصلہ یہ ہوگا کہ مقابلے میں موسیٰ کو بھیجیں. فرعون مجہول النسب آئے گا تو موسیٰ اعلیٰ نسب آئے گا. نمرود کو بھیجیں گے مجہول النسب، نمرود کو، تو ابراہیم کو بھیجیں گے اعلیٰ نسب. اسی طریقے سے پوری داستان ہے، کہیں پر قارون ہوگا، کہیں موسیٰ ہوں گے، کہیں قوم عاد ہوگی، کہیں اس دور کے نبی ہوں گے، کہیں سمود ہوں گے اس دور کے نبی ہوں گے، کہیں مصری ہوں گے، کہیں ان کے مقابلے میں یوسف ہوں گے علیہ السلام. اللہ اکبر. تو یہ بھی تو فیصلے ہوئے کہ جب محمد الرسول اللہ کو بھیجیں گے تو اس وقت ابو جہل جیسا بدبخت ہوگا تو محمد الرسول اللہ کو بھیجا جائے گا، ولید ابن مغیرہ ہوگا، محمد الرسول اللہ کو یعنی وقت کے سارے بدماش ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. تو اس وقت جامع الصفات، تمام صفات کے جامع محمد الرسول اللہ کو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنی برہان، اپنی دلیل اور اپنے گویا کے جلووں کا عکس کامل بنا کر، اپنا پرتبے کامل بنا کر، اپنی ذات کے انوار کا آئینہ بنا کر بھیجیں گے. اللہ اکبر. تاکہ ان جیسے بدماش اگر نہ ملے ان کافروں کی طرح تو ان جیسی شان والی ہستی بھی کسی کو نہ ملے. اللہ اکبر. یہ مرتبے ہوں گے، یہ شان ہوگی. تو یہ بھی تو ہوا جب یزید جیسے پلید کو بھیجیں گے تو مقابلے میں حسین جیسی ہستی کو دین بچانے کے لیے بھیجیں گے. اللہ اللہ. ماں ہوگی فاطمہ جیسی، بابا ہوگا علی جیسا. اب یاد رکھنا، آج بھی لوگ کہتے ہیں حسین کیوں نہیں آتے، بیت المقدس پر وقت حسین کیوں نہیں آتے، لوگ کہتے مسجدوں پہ وقت حسین کیوں نہیں آتے، لوگ کہتے قرآن پہ وقت ہے حسین کیوں نہیں آتے، لوگ کہتے دین پہ وقت ہے حسین کیوں نہیں آتے. میں کہتا ہوں حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں آیا میرے عزیز، اور اب قیامت تک کوئی حسین آنے والا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا، صحیح کی روایت ہے، اللہ نے یہ دو نام حسن حسین چھپا رکھے تھے. اللہ
अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कोई नाम नहीं छुपाया, लेकिन रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं दो नाम छुपा के रखे, गैरत इलाहिया का इजहार तो देखे, ये दो नाम छुपा के रखे। क्यों छुपाए? ना कोई हसन से पहले हसन होगा, ना कोई हुसैन से पहले हुसैन होगा। क्यों? इसलिए कि नबी से पहले अगर ये नाम रहते तो नबी के पहले तो लोग कुफ्र करते थे, लोग शिर्क करते थे, माओ के साथ ज़िना करते थे। कुदरत को ये मंजूर न था किसी मुशरिक का नाम हसन हो, किसी मुशरिक का नाम हुसैन हो, किसी जाहिल का नाम हसन हो, किसी जाहिल का नाम हुसैन हो। और अब भी दुनिया में कोई हसन हुसैन नहीं है। जिनके नाम हसन है उसके आगे गुलाम छुपा हुआ है, जिसके नाम का नाम, जिसका नाम हुसैन है उसके नाम के साथ हुसैन कुल गुलाम छुपा हुआ है। यानी उनसे पहले कोई हसन नहीं, उनसे पहले कोई हुसैन नहीं, उनके बाप कोई हसन नहीं, उनके बाप कोई हुसैन नहीं। आप कहेंगे ये इतनी ताकीद क्यों लगा रहा है? मैंने कहा वजह यह है कि फूल उस वक्त खिलते हैं जब पौधा उस नस्ल का मौजूद हो। तो अब हसन को और हुसैन को लाने के लिए अली और फातिमा जैसे माँ बाप लाने पड़ेंगे, और अब अली नहीं आ सकता, ना फातिमा आ सकती है, तो जमाने में ना हसन आ सकते हैं ना हुसैन आ सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा किताबों से नहीं, फातिमा ना किताबों से बनती है ना खिताबों से बनती है। सुभान अल्लाह। फातिमा तो खून मुस्तफा से बनती है। और फातिमा है क्या? फातिमा है क्या? मैं पूरी दुनिया के अहले इल्म से कहता हूं, जरा मुझे कोई एक मर्तबा हुजूर के मोए मुबारक की असलियत लिख करके दे दे कि ये है क्या मोए मुबारक, क्या है ये मोए मुबारक? का मतलब हुजूर के बाल शरीफ, उसकी तौहीन कुफ्र, उसकी बेअदबी कुफ्र। ये तमाम इस्लाम के मकातिब फिक्र के नजदीक। क्यों? इसलिए कि हुजूर के बाल हैं, उस बाल की शान ये है। शाह अब्दुल रहीम, शाह अब्दुल रहीम कौन? शाह वलीउल्लाह के अब्बा। शाह अब्दुल रहीम कौन? अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस के दादा। शाह अब्दुल रहीम कौन? इस्माइल दहलवी के परदादा। आप गौर फरमाएं, यानी ये ऐसा बंदा है शाह अब्दुल रहीम जिसका बेटा मुजद्दिद, जिसका पोता मुजद्दिद, और जिसका बेटा मुहद्दिस, पोता मुहद्दिस, पर पोता मुहद्दिस, लकर पोता मुहद्दिस, पकड़ पोता मुहद्दिस। मुहद्दिसों का खानदान है ये। और ये मुहद्दिस लोग नहीं, ये मुहद्दिस लोग है फारूक आजम की औलाद में से है। अब शाह अब्दुल रहीम कहते हैं मोए मुबारक जो रसूलुल्लाह से मैंने ख्वाब में मांगा था, हुजूर मेरे पास आपका कोई तबर्रुक नहीं है, मुझे मोए मुबारक दे। जब हुजूर को ख्वाब में देखा, हुजूर ने अपनी दाढ़ी शरीफ में हाथ फेरा तो दो मोए मुबारक निकले। कहा ये ले अब्दुल रहीम तेरे लिए। मैंने उसको ले लिया, आंख खुली तो देखा कि नहीं थे, तो देखा फिर तकिए के नीचे मिले। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं मैंने देखा कि लोगों से कहा मुझे हुजूर ने मोए मुबारक तोहफे में दिया, मोए मुबारक तोहफे में दिया। उसने उन लोगों ने कहा हम न मानेंगे जब तक इम्तिहान न लेंगे। तवज्जो करना, हम न मानेंगे जब तक इम्तिहान न लेंगे। कहा मैं तो इम्तिहान लेने नहीं दूंगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह के मोए मुबारक का कोई इम्तिहान लेता है। लेकिन जब ग्रुप बन गए, लोग नहीं माने, तो लोगों ने कहा इम्तिहान देने में अब्दुल रहीम जाता क्या है? शाह अब्दुल रहीम ने कहा क्या इम्तिहान? तो कहा रसूलुल्लाह जब चलते थे तो हुजूर के वजूद पर जो है वो साया पड़ता था, साया बादल का साया। हुजूर जब चलते थे तो बादल साया करता था। ये हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में, शवाहिदुन नबुव्वा में, और जो है वो मुआरिजुन नबुव्वा में, इसी तरीके से मदारिजुन नबुव्वा में बड़ी बड़ी ये किताब सीरत की है। इमाम कुस्तलानी ने, इसी तरीके से बदरुद्दुनैनी ने, इन सब बुजुर्गों ने लिखा हुजूर चलते थे तो बादल साया करता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों साया करता था, तो कभी ये सोचा गया कि बादल इसलिए साया करता था कि धूप से हुजूर को बचा ले। लेकिन कभी इश्क वाले कुछ और बढ़ के सोचते हैं, कहा कि बादल इसलिए साया करता था कि सूरज के और हुजूर के बीच में पर्दा हायल कर दे, क्योंकि सूरज की इतनी औकात न थी कि महबूब को आंख भर करके देख सके। लोग उसको आंख भर के नहीं देख सकते, ये महबूब को आंख भर के नहीं देख सकता। इसलिए कुदरत ने इंतजाम किया कि हम बादल का साया कर देते हैं ताकि वो भी अपनी औकात में रहे, क्योंकि
کہ اس کی حیثیت کیا ہے. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری واہ واہ, جو انگلی کے اشارے پر واپس پلٹ کر کے آتا ہو. اللہ و سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چار. یہ بات بار بار آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن عرض یہ کر رہا تھا شاہ عبد الرحیم کو لوگوں نے کہا حدیث میں ہے کہ جب حضور چلتے تھے تو بادل سایہ کرتے تھے. موئے مبارک گھر کے باہر کرو, لوگ دیکھ لیں کہ بادل سایہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہاں دلی کی کڑکڑاتی ہوئی دھوپ تھی, جیسے موئے مبارک باہر آئے بادل نے اس پر بھی سایہ کرنا شروع کر دی. لوگ مان گئے کہ موئے مبارک ہے. اب اس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں, مومنوں, ایمان والوں, حضور کے موئے مبارک کی شان یہ ہے, آج بھی اس کا مقام مرتبہ یہ ہے. آپ بتاؤ جب حضور کے بال اقدس کی شان کو, مقام کو, مرتبے کو کوئی بیان نہ کر سکے گا, نہ کر سکا ہے, نہ کر سکتا ہے. جب حضور کے بال مبارک بیان نہیں ہو سکتے تو سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, عالمہ, غیر معلمہ, ام ابی ہاس, ام الحسنین, ملکہ فردوس بری, ام الحسنین سیدہ فاطمہ, سبحان اللہ. شان کو کوئی کیا بیان کرے, کیونکہ رسول اللہ نے ان کو اپنا ہاتھ نہیں کہا, اپنی ہتھیلی نہیں کہا, اپنا بازو نہیں کہا, اپنے بال نہیں کہا. آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بداتو منی, جو حسین کی ماں ہے وہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں.